امام حسن علیہ السلام کی گفتگو عمرو ابن عاص اور مروان ابن حکم کے ساتھ۔ روایت ہے کہ ایک دن معاویہ اپنے رازداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سب ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ معاویہ نے ان سب کو ہنسانا چاہا، اس لیے کہا کہ تم نے ایک دوسرے پر بڑا فخر کیا ہے، اگر تمہارے پاس حسن ابن علی اور عبداللہ ابن عباس ہوتے تو تم کبھی بھی ایسا فخر نہ کرتے۔ معاویہ نے امام کے پاس کسی کو بھیجا، پھر ان کی گفتگو کو راوی ذکر کرتا ہے۔ پھر امام نے ان کے جواب میں فرمایا، اگر کوئی بحث و مباحثے میں خاموش رہے تو یہ اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو جھوٹ بولے اور باطل کو حق کا لباس پہنائے وہ خیانت کار ہے۔ اے عمرو ابن عاص، تو نے جھوٹ کے ساتھ فخر کیا ہے اور گستاخی میں بے حد آگے نکل چکا ہے۔ میں تیری تباہ کاریوں اور بربادیوں سے ہمیشہ سے واقف ہوں، ان میں سے کچھ کو تو میں نے ظاہر کیا اور کچھ سے صرف نظر کیا۔ تو ہمارے متعلق گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کیا میں تجھے یاد دلاؤں کہ ہم کون ہیں؟ ہم تاریکی میں روشن چراغ، رہنمائی اور ہدایت کے علم، بہادر، دلاور سوار، دشمنوں پر حملہ کرنے والے اور میدان جنگ میں پرورش پانے والے لوگ ہیں۔ دوستوں کے لیے خوش و خرم بہار ہیں، ہم نبوت کی کمان اور علم کے نازل ہونے کی جگہ ہیں۔ تیرے خیال میں تیری نسل ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن جنگ بدر میں ہماری طاقت سامنے آئی تو اس دن دلاور و بہادر زمین پر گر گئے، مد مقابل مصیبت میں پھنس گئے، شجاع مرد شکست کھا گئے۔ اس دن موت کا راج تھا اور وہ میدان میں ہر طرف گھومنے لگی، وہ اپنے دانت نکالے ہوئے تھی، جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ایسا وقت تھا جب ہم نے تمہارے مردوں کو قتل کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری نسل پر احسان کیا۔ میری جان کی قسم، اس دن تم اولاد عبد المطلب سے برتر اور طاقتور نہ تھے۔ اور تو اے مروان، تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ تو قریش کی بڑی باتیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ فخر میں مقابلہ کرتا ہے، جبکہ تو آزاد کردہ ہے اور تیرا باپ شہر بدر کیا ہوا ہے، اور تو ہر روز پستی و بدی کی طرف مائل ہے اور ان دونوں میں گرفتار ہے۔ کیا تو نے وہ دن بھلا دیا ہے جس دن تجھے بندے ہاتھ امیر المومنین کی خدمت میں لایا گیا؟ بس تو نے اس شیر کو دیکھا جو اپنے پنجوں سے خون چاٹ رہا تھا اور اپنے دانتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دبا رہا تھا، اور لوگ اس شیر کے معنی میں فکر کر رہے تھے۔ وہ ایسا شیر ہے کہ جب دوسرے شیر اس کی آواز کو سنتے ہیں تو خاموشی سے بھاگ جاتے ہیں اور گوبر گراتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے تجھے معاف کر دیا اور موت کے گلا گھوٹنے سے تجھے نجات ملی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے تیرا لعاب دہن اندر نہیں جا رہا تھا، اس سے تجھے رہائی ملی اور تیری حالت ٹھیک ہوئی، لیکن بجائے ہمارا شکر گزار ہونے کے تو ہماری برائی کرنے لگا اور جسارت کر رہا ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ عیب اور عار ہمارے دامن پر کبھی نہیں بیٹھی اور ذلت و رسوائی ہماری طرف کبھی نہیں آئی۔ اور تو اے زیاد، تیرا قریش کے ساتھ کیا کام؟ تجھے کوئی صحیح نسب کے ساتھ نئی اگنے والی شاخ کے طور پر بہت اچھے، نیک اور بلند مرتبہ نام کے ساتھ آواز نہیں دیتا۔ تیری ماں ایک بدکار عورت تھی جس کے ساتھ قریش کے مرد اور عرب کے بڑے لوگ رابطہ رکھتے تھے، اور جب تو پیدا ہوا تو تیرے باپ کا علم نہ تھا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد تجھے اپنا بھائی بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس حالت میں کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تیرے لیے تو تیری ماں کی ذلت و رسوائی ہی کافی ہے، اور ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنوں کے سردار ہیں جو کبھی جاہلیت کی جانب نہیں گئے، اور ہمارے ایک چچا حمزہ سید الشہداء اور دوسرے جعفر طیار ہیں، اور میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ابن عباس کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، یہ کمزور پرندے ہیں، بحث و مباحثے میں ان کے پروں کو توڑا جا سکتا ہے۔